مفتی صاحب ہم جب فتح مکہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے منافقین کا بھی ایک گروہ تھا، ایک یہود و ہنود کا بھی یہودیوں کا بھی گروہ تھا، عیسائیوں کا بھی گروہ تھا، ان کا کیا ری ایکشن تھا فتح مکہ کے اوپر؟ مکہ کی آبادی میں تو ایسا کوئی اتنی بڑی آبادی نہیں تھی، مگر مدینہ منورہ کے اطراف میں یہ سارے موجود تھے، اور وہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے نمٹ چکے تھے۔ وہ سارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمٹا چکے تھے، معاہدے بھی ہوئے، پھر ان کا اخلاء بھی ہوا، وہ سارے واقعات ہو چکے تھے۔ گویا کہ فتح مکہ وہ آخری سمجھے کہ قلعہ تھا جو رہ گیا تھا مخالفت کا، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر فرمایا، اور پھر اس کے بعد پوری یعنی ایک نشانی کے طور پر فتح کی یہ ظاہر ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پے در پے کرتے چلے آ رہے تھے مختلف محاذات پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے، جس طرح کہ ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے، امت کے لیے ایک راہ عمل ہے، اور ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانا چاہیے، ماشاء اللہ۔ اور بحیثیت امتی بھی۔ اور ایک چیز کا ہمیں ضرور اس معاملے میں خیال رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ایک عام فرد بھی ہیں، والد بھی ہیں۔ ہمیں یہ تمیز ہونی چاہیے کہ ہمیں کس اسوہ پہ عمل کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس اسوہ کا عمل ہمارے لیے ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہمارے یہاں خلط ملط ہو گیا ہے، حکمران جو ہیں وہ عام معاشرے کے فرد والے اسوہ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، عوام جو ہیں وہ حاکم اور ریاست کی ذمہ داریوں کو اٹھا لیتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک اس وقت کا امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ معاشرے کے جس فرد کی جو ذمہ داری ہے حضور کے اسوہ کی روشنی میں، وہ اسے چھوڑ کر کے کسی اور اسوے کو اپنے لیے لائے عمل سمجھ رہا ہے، وہ پورا ایک خلط ملط ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ ہمیں امت مسلمہ کو اس وقت میں سب سے پہلے ایک عام مسلمان اس وقت بہت پریشان ہے، اختیار میں اس کے کچھ نہیں ہے، تکلیف دہ انتہائی ہے، کیا کرے وہ؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہیے جو حضور کے اسوہ کے مطابق آگے بڑھے۔ جب آپ ایک پورا معاشرہ ایسا بنا لیں گے، وہ پھر جا کر کے کوئی خدمات اس طرح کے بڑے تحفظ کی پورے عالم اسلام کی وہ کر سکے گا۔ جب آپ اپنے ہی ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، نہ یہاں کوئی نظام ہے، حکمران آپ اپنے دیکھیں، آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ممبران آپ دیکھیں، آپ اپنے تاجر کو دیکھیں، اس طرح کے ایک افراتفری کے ایک مجموعہ جو آپ نے جمع کر رکھا اپنے ملک میں، ایسے معاشرے کو لے کر کے آپ کیا فتوحات کر سکتے ہیں، کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں؟ بالکل۔